یہ میری آنے والی کتاب، میری بہت ساری کتابیں میری جو شو بزنس انڈسٹری ہے وہ کھا گئی. میں اگرچہ خیال سے آپ لوگ واقف ہیں علم و ادب ہمارے خون کا حصہ، لیکن میری زندگی میں جو کچھ سیکھا ماں کے پاس، تو میں نے سیکھا ہے. میں اور یہ میرے ساتھ سارے میں خاموش رہتے، میں کان بن کے بیٹھا رہتا تھا ان سب کے بیچ. اور میں سمجھتا یہ نہیں ہوں کہ تصابی علم بہت کام ہوتا ہے اور میں کسی طرح. میں میری زندگی میں جو چند لوگ بہت اہم رہے، میں ان پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب شر اس برسا ہے جس کا نام ہے 2-4 لوگ. ان میں سے ایک خاکہ میں ڈاکٹر پر بھی لکھا ہے. سارے لوگ شامل ہیں، نواز قاضی صاحب بھی ہیں، مسلح خان ناصر بھی ہیں، لیکن اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کی اس میں سے کچھ اقتباس پیش کروں. طویل خاکی ہیں. اچھا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے نہ سامنے والے کو بات پرانی ہے، اس لیے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں ان سے پہلی بار کروں. ہاں، اس ملاقات کا تاثر اور کچھ مناظر ذہن میں ایسے محفوظ ہیں جیسے سفید لٹھا جامن کے داغ کی حفاظت کرتا. وہ مسلسل مسکرا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک خاتون ہرگز نہیں ہے جس کی طرف ظاہری و پوشیدہ کسی بھی مقصد کے تحت مسلسل دیکھ رہا ہے، لیکن بصری چوگا بازی میں وقفہ شرافت اور نیت کی بے پردگی کے خوف سے جب بھی نظر کو ایک طرف سے ہٹا کے ان کی طرف کیا تو وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے. میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے. اچھا یہ میرے خاکی کا عنوان بھی جھوٹا. کوئی مسلسل کیسے مسکرا سکتا ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی صنف آمادہ نہ بھی ہو، پھر بھی ہونٹوں پہ ڈھیلی الگن سا نشیب. حد تو یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی حلقے میں بھی مسکرا رہے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ انسان ہر کسی سے جھوٹ بول سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی، لیکن دوستوں سے نہیں بول سکتا. اگر وہ واقعی دوست ہیں تو یہ وہاں بھی مسکرا رہے ہیں. مجھے اپنی تشریف یاد ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں ان کے قریب ہوا تھا 5-7 کمانوں کے فاصلے پر، یہ دیکھنے کے کہیں ایسا لقبے یا خارج کی وجہ سے تو نہیں، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک بول رہے تھے. پھر یہ بھی ہے کہ لقبہ اور خارج مساوات کے قائم نہیں، ان کا بھی دو میں سے کسی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو طرفین کی طرف سے برابر تھے. اور اگر اس نصف دائرے پر ناک بطور گرے ہوئے عمود کے تصور کر لی جاتی ہے تو قبلہ پر دور سے ایستادہ ترشڑ کا گمان ہوتا ہے. مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ پکے جھوٹ ہیں، لیکن ان کا جھوٹ کتنا سچ کیوں لگ رہا ہے. میں اب کچھ اور قریب ہوا. قبلہ چونکہ ساری عمر پڑھاتے رہے، لہٰذا اکیلے آدمی سے بھی اس لہجے میں خطاب کرتے ہیں جیسے انسان کسی سفر سماعت والے سے بولتا ہے. لہجہ کچنار کی پھلی کی طرح مہکتا ہوا، اسی طرح اد کھلا اور اد کھلا. آواز میں لوچ ایسا لہجہ کچنار کی پھلی کی طرح مہکتا ہوا، اسی طرح اد کھلا اور اد کھلا. آواز میں لوچ ایسا کہ کان سے لگے اور سریش کی طرح جکڑ. ہر لفظ ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب سے رکھا ہوا. کا کوئی ناشائستہ وقفہ نہیں. بولتے ہوئے اٹکنا اتنا ہی قدرتی ہے جیسے اچانک موضوع کا ٹوٹ جانا. گویا دونوں امر قدرتی ہیں. ایسا سلیقہ گفتار تو ستم پیشہ ڈومنی کے پاس ہی ہوا کرتا ہے.
ان ستم پیشہ ڈوبیوں کے بارے میں ہم جیسے کم نصیبوں نے صرف کتابوں میں پڑھا اور تصوراتی لذت و حدت سے اس کا حظ حاصل کیا. یہ کیا ہوا کہ مرد وضع پتہ سے تقریباً باقاعدہ بالکل اسی طریقے سے گفتگو کر رہا ہے, وہی احتیاط, وہی تہذیب, لفظوں کے پیچھے چھپے لفظ, ویسے ہی بے ساختہ سطح, اور اس سطح کی درز میں کھوتے کی طرح اٹکی ہوئی پرمانی مسکراہٹ. ویسے ہی پردہ رکنی بے پردے کی طوائف جیسے لطیف تصور کے ساتھ ایک 6 فٹے بارش میں بھیگی لکڑی جیسے گہرے رنگ والے انسان کا علامتی ملاپ بھی کفر لگنے لگا. مگر کیا کرتا کہ خطہ کو دیکھ کے بار بار بالا خانے پہ نائش کی طوائف نظر آ رہی تھی. کم از کم خیال میں بھی کسی قسم کی بے لذت گناہ کا موقع اگر انسان کو مل جائے تو ملا سے لا حول ولا قوت کہنے والوں تک کوئی نہیں چھوڑتا. لہٰذا الحمدللہ, کیونکہ الحمدللہ اس پر کوئی پکڑ نہیں, پکڑے کی گائیں فرشتوں کے لکھے پر نامت آدمی کوئی ہمارا دم تقصیر نہ تھا. سو ہم نے انہیں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں نے تازہ شاعری شروع کی تھی. موت سے محبت تک ہر چیز خوبصورت لگنے کے دن تھے. مجھ پہ جوانی آنے کا واقعہ پچھلے وقتوں کی بات ہے. تب کے نوجوان اب کے خون جوانوں کی طرح, خون جوانوں سے ذرا مختلف. جوانی کو داغدار کرنے کی خواہش آج کے نوجوان سے بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ موقع تو تھے کہ کچھ بھی کرنے کے لیے کم از کم محبت کرنا ضروری تھا. پہلے داغ لگانا آسان نہیں تھا. آج تو لوگ داغوں کی میچنگ اس طرح کرتے ہیں جیسے خواتین اپنے جوڑے کے رنگ کے ساتھ دوپٹہ لگاتی ہیں. تب کے نوجوان میں ڈر تھا کیونکہ تہذیب اور روایت پہلے بھی کھڑی ہوتی تھی, اور اگر انسان سب حدیں بعد از فعل توبہ کی نیت سے پھلانگ بھی لیتا تو جگہ کی عدم دستیابی ایک ایسا مسئلہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے ذہن میں کیا خواہشیں ہوگی کہ اکڑ ہو گئی. جب جلوت میں ایسی مذکور بالذات حرکت کی تو 4-5 کمانیں نکال کے صرف ایک کمان کے فاصلے تک قریب ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے جرأت کر اس لیے کہ ہمارے 5 سال پار تھے, اور پھر قبلہ کا روز صبح ہماری طرف تھوڑا تھا. وہ اس وقت اپنے دوستوں کی عسکر کاری میں مصروف تھے. لہجے میں ہو گیا چراغ جس کو دوستوں کی خاموشی 2 آشر کے لیے, اور ہر جملے کے اختتام پر دوستوں کی مصلحت آمیز خاموشی کو پسپائی برتاتے ہوئے ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ, اور اس فاتحانہ مسکراہٹ سے تحقیق کا زہر ویسے ہی ٹپک رہا تھا جیسے تازہ گلاب جامن سے شیریں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اس دن ان سے ملے بغیر آ گیا, صرف دیکھ اور سن کر, قریب ویسے ہی جیسے جمعے کے خطبے میں بیٹھے مقتدیوں کی امام سے ملاقات ہوتی. فرق صرف یہ تھا کہ میں اگلی صف پہ تھا, سو دیکھ بھی لیا. یہ اسلم قدیم ہے اور خوش قسمتی سے طاقت تحریر ہے انشاءاللہ. ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ایسے ہی جڑا ہے جیسے انسان کے منہ کے ساتھ نام. بقول شخص سے اطلاع کا ورود وجود کے وقت گاڑی میں بتانے میں آگے کہا تھا مبارک ہو ڈاکٹر اسلم ادیب پیدا ہوئے ہیں. اور ناپ کا تلاسمہ اس لیے بنایا کہ اب ڈاکٹر کا لاحقہ ان کی عزت کا مسئلہ بن چکا ہے. ویسے بھی اس عمر میں ناپ کے ساتھ سانس کے بجائے عزت کا کام زیادہ دیا جاتا ہے. سانس آئے نہ آئے عزت آتی رہے, اطمینان تنفس تک. اب ان کی اس انوکھی لاحقے ڈاکٹر کی وضاحت کرتی ہے. موصوف PhD ڈاکٹر ماہر تعلیم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, اور یقین کیجیے کہ ہمارے ملک میں یہ کوئی اچھی وجہ شہرت نہیں ہے. جتنے بھی ڈاکٹر ان سے معافی. اور اگر اس کو بسط کراہت اور برائے شہرت قبول کر بھی لیا جائے تو آپ خود بتائیے یہ بھی کوئی شہرت ہے کہ بڑا صاحب استاد ہے. ہاں, اور ہمیں تو استاد کے لفظ کے ساتھ استاد شیلے کی موٹر ورکشاپ, حاجی اللہ بخش کی 100 کی دکان, گیری گنج بازار میں بیٹھے استاد الفتاح حسین خسرو کی دکان, اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی ہیں یا جن کی تخلیقی فطرت میں کھڑے ہونا پایا جاتا ہے, انہیں بھی چند متشابہات کی وجہ سے استاد ہی کہا جاتا ہے.
اور یہ ہوتی ہے شہرت. یہ ہوتی ہے شہرت. بہت سارا کاٹ دیا نشان. اچھا, اور یہ ہوتی ہے شہرت. یہ انسانوں کا استاد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پڑھنے پڑھانے والے کو استاد سمجھتے ہیں تو پھر جان دیجیے کہ آپ اتنے گمراہ ہیں جتنا کوئی صاحب علم جاہل ہو سکتا ہے. علم تو آنکھ کے پاس دیکھنے دکھانے کی چیز ہے, یا چھپانے کی, یا خاموشی. باقی تمام حسیات میں ذریعہ. تو جو ذریعہ بنا ہوا ہو وہ اپنی جیسے اور اپنی ہی جیسے بنا رہا ہو, وہ استاد کیسے ہوا؟ بقول شخص سے خدا علم کا منبع و مخرج, علیم و خبیر. اور چونکہ خدا کی زبان خاموشی ہے لہٰذا دنیا کے تمام گونگے عالم ہوئے. ہمارے یہاں علم کو سکھایا جاتا ہے, جیسے بھی سند حرفت سکھائی جاتی ہے. علم کا تعلق تو کلیتاً احساس کے ساتھ ہے, اور احساس کی ابجد کیا ہے؟ کیا اب تک وہ زبان تخلیق ہوئی ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں؟ دکھا کوئی نہیں رہا. دکھانے کے لیے ہم سب کے پاس کچھ اور ہے. ہمیں تو یہاں تعلیم گور نہیں معلوم ہوتی ہے. جب آپ یہ کام مکمل طور پر سیکھ جاتے ہیں, حتیٰ کہ بھی پرانی سی پرانی بلکہ معلوم قدر کی پوری ہڈیاں تک آپ کی دستہ کدال سے محفوظ نہیں رہ سکتی, دستے کدال سے محفوظ نہیں رہ پاتی, جنہیں آپ پیس کر اپنے دیدہ نابینا میں بطور سرما ڈال کے اپنے دیدہ زام کو مٹکانے رکھتے ہیں, تو آپ کو اس اعتراف خدائی اور عیسائی کے طور پر ڈاکٹر کی صدر عطا کر دی جاتی ہے. ڈگریاں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان. اگرچہ ڈاکٹر صاحب پر گور کرنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ پتا نے ڈاکٹریٹ کی سند گورے آقاؤں کے حص سے وصول پائی, لیکن بعد از حصول سند انہوں نے اس منصب سے جس طرح سلوک کیا ہے ویسے بدلوں کی داستانیں ظالم اور سفاک حکمرانوں کی زیر میں مل جاتی ہیں. پڑھے لکھے, اور وہ بھی اتنے سارے پڑھے لکھے کو خوبصورت جھوٹ بولنا تو آ ہی جاتا ہے. وہ جس پر یقین بھی آ جائے سب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا اور کیا نہ کیا, اس کی داستان جتنی سنجیدہ اور رنجیدہ ہے اتنی مزاحیہ بھی. نام میں اسلم کے ساتھ ادیب ان کی اختیاری اضافت ہے. یہ ایک بیان تھا, ایک چھوٹا سا فیصلہ. نام کے آگے فل اسٹاپ لگانے کی روایت نہیں ہے, مگر اسلم ادیب کے نام کے آگے خطرے کا نقطہ رکھنے کو جی کرتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ ایک مکمل جملہ لگتا ہے. جس طرح بھٹو نے اپنا چپا زندگی میں لکھ لیا تھا, اسی طرح اسلم کو اسلم کہنا پڑ رہا, اسی طرح اسلم کو میں کبھی کبھی لاڈ میں تو فون پر کہتا ہوں, اسی طرح اسلم کو اوائل جوانی میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ فطرتاً ڈرپوک ہے, اس لیے ادیب. مگر پھر کیوں ہوا کہ انہیں اردو میں PhD نہ کرنے دی گئی. وہ خود اس کی وجہ چاہے جو بھی بتائیں, لیکن انہیں قریب سے جاننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ان کی اول و آخر وجہ, اس کی اول و آخر وجہ موصوف کی ذات کم حرکات اور زود سکنات ہے. قبلہ اگر شاعر ہوتے تو ان کا تخلص یا تو بیزوی ہوتا یا دائروی. بیزوی بامانی کم اور بامانی کم اور پر امکان زیادہ رہتا ہے. لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بازیاں کرتے ہیں, بلا وجہ ملتے ہیں, صبح کا آغاز کرنے سے کریں نہ کریں چند ضروری اور غیر ضروری لوگوں کو صبح خیر کا پیغام ضرور بھیجتے ہیں. مخصوص ایام یعنی زیادہ تر دینی اور قومی خوش فہمی کے دنوں پر مبارکبادیں دعائیں بھیجتے ہیں. 7 ماہ اور تقریباً اتنے ہی بعد مل کر بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں نہیں دے سکتے جو برائے اتمام حجت دنیا داری یہ لوگ دیتے ہیں. بقول شخص اس قسم کی دعائیں دینا میں دعائیں حذف کر بھی دیا جائے تو بھی دعا دار کے ثواب میں ہرگز کمی نہیں آتی. عام لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں, ان لوگوں کو کامیاب انسان بھی کہا جاتا ہے, لیکن اسلم ادیب نے اپنے ارد گرد ہمیشہ ایک آئینی دائرہ وقت اور سخت گرم خطہ زمین پر رہنے کی وجہ سے وہ آئینی کڑا اب بیزوی ہو چکا ہے. مگر اسلم ادیب کبھی نہ خود اس دائرے سے باہر خود نکلے اور نہ کبھی کسی کو اندر آنے کی اجازت دی, اور اس کسی نے ان کی ذاتی اولاد بھی شامل اور اپنی واحد
وحدہ لا شریک بیگم سے بھی جس طرح انہیں ملتے دیکھا ہے، اس کے بعد اس فہرست میں ان کا نام ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اپنے اس کڑے کو دنیا کی نظروں سے اور اپنے اسی ڈومیانہ تکلف سے کچھ ایسے چھپایا ہوا ہے جیسے ہم میلی کٹی پھٹی ہوئی کسی دیوار کے آگے قبلہ مرحوم والد صاحب کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ بچوں کو اپنے بڑے یاد رہتے ہیں اور قبلہ مرحوم مر کے بھی عیب چھپا دیتے ہیں۔ اسلم ندیب کا یہ کڑا دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ غیر مرئی مادے سے بنا ہوا یہ کڑا ایک مقناطیسی میدان ہے جو ان کے اندر موجود کشش گریز کی حرکت پذیر ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ اسلم ادیب کو لوگوں سے نفرت ہے، اگرچہ ایسا خود کہتے انہیں کہیں نہیں سنا گیا، لیکن جب انسان کسی دوسرے کی طرح ہونے سے انکار کرتے تو ایسا سوائے انتہائی درجے کی خود پسندی اور تقریباً اسی قد و قامت کے عالم میں موجود سے نفرت ضرور ہے۔ اسلم ادیب نے اپنی اولاد سے بھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا اس حفاظتی کڑے سے کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک ڈرپوک انسان ہے۔ ایسا شخص اپنی کوئی بھی کمزوری یا زخم دکھا کے اور کمزور نہیں ہونا چاہتا۔ وہ معصوم بچوں کو بھی اس وقت تک اپنی پرتکلف اور کم آمیز گود کا لمس دیتے ہیں جب تک وہ بولنا اور سمجھنا شروع نہیں کرتے۔ جس دن بچے کی زبان سے الف انار نکلا، قبلہ اس کو الف اسلم سمجھ کے فوراً ایک سادہ مگر پروقار گود چھڑائی کی رسم ادا کرتے ہیں، کسی بھی قریبی گود کی سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے کڑے کے اندر دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی اولاد اور ان کے بیچ یہ کڑا اس لیے رہا کہ وہ اپنی ہار اور اس کے زخم کا نشان انہیں دکھا کے سمجھوتا نہیں سکھانا چاہتے۔ اردو کے بہت بڑے کہانیکار مفتی کے کتبے میں جو عبارت لکھی ہے وہ ڈاکٹر اسلم ادیب کی پوری زندگی کی تلخیص ہے۔ وہاں لکھا ہے، میں نے غلطی کی، تم نہیں کرنا۔ دوسروں کو قریب ترین دیکھنے کی سہولت قدرت نے ان کے چہرے پہ طبیب عدسوں والی اینک کی صورت میں مستقل ٹانگ رکھی۔ وہ اگر آپ کو بہت نزدیک آ کر دیکھ رہے ہو تو اپنی شخصیت کی کسی بھی ظاہری یا مخفی پہلو کی خوبی کے بارے میں خوشگوار ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ایسا محض بصری تقاضے پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کس طرح اور کتنا دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کبھی انہیں اپنا فون چیک کرتے دیکھیں۔ فون آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ کبھی نمبر ڈائل کرتے ہوئے زیرو کی جگہ آنکھ ڈائل کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں فون سے اس قدر نزدیکی کا اعتراض نہیں، ہاں جس انداز میں انہوں نے فون اٹھایا ہوتا ہے وہ قابل اعتراض ضرور ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے فلم اسٹار اسلم پرویز 70 کی دہائی کی فلموں میں اغوا کی گئی دوشیزہ کو عزت لوٹنے کے عمل سے تقریباً 1 منٹ پہلے اس کا منہ پکڑا کرتے تھے، تھوڑی کے نیچے 4 انگل اور انگوٹھا چاہے سقل سے اس طرح ٹکا ہوتا جیسے زیر تعمیر عمارت کے نیچے بلیاں ٹکائی جاتی ہیں۔ اسلم ادیبی فون ایسے ہی پکڑتے ہیں، اور جتنا منہ اداکار اسلم پرویز پستہ تک ہیروئن کا اوپر کو اٹھاتے تھے، اسلم ادیب اپنا فون بھی اتنا ہی اٹھاتے ہیں۔ وہاں ہیروئن کا منہ 45 کے زاویے پہ آ جاتا تھا، ادھر فون بھی آ جاتا ہے، ادھر فون آ جاتا ہے۔ یوں بھی ماہرین محبت نے 45 کے زاویے کو بہت پسندیدہ اور کارگر کہا ہے۔ اسلم ادیب کا فون کسی زاویے پہ ان کی سانسوں کی حدت اپنے چہرے پہ اوڑھ کے پردہ رکھ دیتا ہے۔ فلموں میں اسلم پرویز ہیروئن کی ٹانگیں پانی کی دیوار کی طرح کھینچتے اور اسے کھینچنے سے آگے کبھی نہیں پڑے کہ اس وقت تک یہ وہاں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کے فون کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اکثر اوقات وہ ایسا کرتے ہوئے اپنی طبیعت عدسوں والی اینک اپنے سر پہ اس طرح ٹکا لیتے ہیں جیسے پرانے وقتوں میں علی گلی پہ چھینکا ٹانگ دیا جاتا ہے۔ یہاں گھڑوچی پہ ٹکے گھڑے کی تشریح زیادہ مناسب رہے گی، کیونکہ گھڑے کے پہنے پر بھی بال نہیں ہوتے۔ اینک اور سر مل کے آندھی میں الٹی گھڑوچی کی طرح دکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کے اندر ایک خاص قسم کا جوش اور ایک ایسی لہر ہوتی ہے، فون دیکھ لینے کے بعد وہ تمام ناظرین اور منتظرین کو ایک جاری مسکراہٹ سے دیکھنے کے بعد ماموں کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون ڈاکٹر صاحب سے عمر میں کم از کم 30-40 سال چھوٹا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے تب موصول کس چیز کو اٹھا کر نگاہ کو ٹیپ کی طرح گاڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ آنکھ میں
کیا صورتیں ہوگی کہ پنہا سن 93 یا 94 کا ذکر میں ممتاز مفتی کے گھر ان کے پاس بیٹھا تھا، اس سے باتیں کرتے کرتے کھو گیا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہا کہ علی ہوئی میں نے جس شخص سے قطع تعلق کرنا ہو میں اس کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہوں. محبت کا ذکر کیے بغیر محبت کی اس سے خوبصورت تعریف ممکن نہیں. عزت رسپیکٹ فاصلے پیدا کرتی ہے. آپ ذرا ایسے شخص کا تصور کیجیے جس کی زندگی میں صرف عزت ہی کی ہے. عزت بلکہ مسلسل اور غیر ضروری عزت. ڈاکٹر اسد عزیز علیم کے ساتھ پیش آنے والا دوسرا بڑا حادثہ ہے. ہمارے نزدیک اسلم ادیب کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایک اکیلا شخص ہے، تنہا. مجھے یقین ہے کہ اسلم ادیب کو کبھی محبت نہیں ہوئی. اس کی زندگی کے سارے تعلق ضرورت کے. انسان کے بیچ اصل تعلق بھی یہی ہے. اس کے اوپر ہم مختلف رشتوں کے رنگ کھول دیتے ہیں. عزت احترام کے نام پر فاصلوں کی پرورش کرتی ہے. انہیں یہ فاصلے اس لیے درکار تھے کہ انہیں اپنا زخم مسلسل کوریدنا تھا. اس پہ جب وقت کھرن جماتا یہ اسے چھین دے. انہوں نے عزت کو گلے لگایا، بلکہ گلے لگانا کافی پرتکلف لفظ ہے. موصوف نے تو عزت پہ ایسا ہاتھ ڈالا کہ کچھ دیر بعد عزت نے بھی ہاتھ پیر چلانا چھوڑ دیے اور قبلہ کی حسب منشا انشا استعمال ہوتی ہے. انگریزی کا ایک مقولہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزری زندگی کی نہایت خوبصورت تشریح کرتا ہے. If you can't avoid it, enjoy it. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ان تمام پوشیدہ امراض کے بارے میں کیسے کریں. اس کے لیے اسی دن واپس جانا پڑے گا جب ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی. بہاولپور ایک اوک جتنا شہر ہے اور ویسا ہی ہے دعا کی طرف پھیلا ہوا. 80 اور 90 کی دہائی بہاولپور کے واقعہ پرور سال ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس آمادہ کہ ہم نوجوان تھے، بلکہ اس کی ایک اور وجہ ہے. آخری نواب سر صادق محمد خان عباسی تعلیم و معاشرت کی جو بیچ بو کے دل پہ بوجھ لیے رخصت ہوئے تھے، ان تمام درختوں نے 80 اور 90 کی دہائی میں پلک کے پھل دینا شروع کر دیا تھا. محلوں کی گلیوں تک میں کتب خانے اور لائبریریاں آباد کی. ادبی محفلیں گھروں کے صحنوں، ہوٹلوں، چائے خانوں میں ہر روز شعر و ادب کو ان دنوں بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ بات کو شاعر اور ادیب کبھی بری نظر رکھے بغیر بڑا ادیب یا شعر تخلیق نہیں کر سکتا. خوبصورتی ہونا ہو، حسن بہت تھا، رشتے جو بھی تھے اور جتنے بھی تھے سادہ تھے. لڑائیاں بھی اگلے دن تک دودھ کی طرح پھٹ جاتی، سب انہیں پھینکنا پڑتا. بہاولپور کی شام کا تو اس کا دن بھی انتظار کرتا تھا. چورستان کی اٹھی ریت سورج کی مسلسل آنچ پہ پک کے شام تک سونے کے دودھ میں بدل جاتی تھی. ریلوے اسٹیشن سے چھوٹی ہر ریل گاڑی کا ہارن پورے شہر میں سنائی دیتا تھا. شہر میں آمد و رفت کے لیے سائیکل رکشا پہ مدار زیادہ تھا. موٹر سائیکل کم تھے، گاڑیاں اس سے بھی کم. شور بالکل نہیں تھا، نہ باہر نہ اندر. بہاولپور کا ادبی قبرستان اپنی جلتی شمعوں سے نئے چراغ روشن کر کے خود بجھ رہے تھے یا خود اپنی بتی نیچی کر کے بیٹھ گئے. تو اس شہر خوش اخبار واقعہ بردار میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اگلوں نے شمع محفل تھمائی، وہ سارے اتفاقاً آپس میں دوست نما تھے. دوست نما یوں کہ چونکہ اپنی جگہ بھاری پتھر تھے تو خود کو گھسیٹنے کے لیے کسی اور کی مدد گوارا نہ کرتے تھے. تخلیقی انا کا دور تھا، لہٰذا یہ سارے لمبے اور اونچے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے پہ مجبور تھے. سو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اس قد کے اور نہیں ہے، جب کوئی اس قد کا اور نہیں ہے، سو ایک دوسرے کو دیکھنا وجودی مجبوری ہے. تو کیوں نہ سب کے سامنے دوست بن کے رہیں. لہٰذا یہ سارے دوست بن گئے. اسلم ادیب اس گروہ کے آمدان میں سے ایک ہیں. یہ زیادہ لوگ نہیں تھے، 5-6 لوگ تھے، باقی مقتدی تھے،
امام کی رونق اور مقام مقتدی طے کرتے ہیں. ان سب کے مقتدی تقریباً برابر تھے. علاقہ اسلم ادیب کی جن کی سفید سڑکوں تک بھی لگی ہوئی تھی. ان تمام آئمہ شعر و ادب نے قاضی کی دستار فضیلت اسلم ادیب نے اپنے سر پہ نیپولین کی طرح خود ہی سجا لی. اور ہم عصر آئمہ کرام آئمہ شعر و نثر و ادب نے بھی اس پر دل اتفاق رائے مگر پسند خوف تردید و تنقید بلکہ حقیقت میں جان بچانے کے خوف سے پسند جبر و بازار اکراہ اور کراہت ان کے فتاوی ادب جاری کرنے کا اجماع کر دیا کہ خوشی سے مرنا چاہتے ہیں کہ اگر اعتبار ہے. اسلم ادیب ملتان سے یہاں آ کر آباد ہوئے. باقی 5-6 لوگ کی طرح ان میں سے ایک خود کو بلد الخاک یعنی صن آف سوائل کہتا ہے. تاہم زیادہ تر لوگ یہاں آئے اور خود کو بیچ کی طرح بول گیا. یہ نظریہ دراصل نواب صادق خان عباسی کا تھا. انہیں پتا تھا اردو زبان کیسے بنی. وہ بہاولپور کو بھی اردو کی طرح تعمیر اور آباد کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی زبان سرائکی سے شاید شہد کا میٹھا ہے. اس شہر میں ہر جگہ کی مٹھاس شامل کر کے ایک خوب مضبوط ثقافت کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے جویدہ ذہن بیان لا کر آباد کیے. انہیں مراعات و زمینیں بھی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شہر 2 چیزوں کے لیے بہت تیزی سے آباد ہوتے ہیں. ایک چکرے اور دوسرا تعلیمی ادارے. نواب صاحب نے موقع ذکر کو چھوڑا اور شخص اگر نواب صاحب کے پاس جادوئی آئینے کی سہولت موجود ہوتی اور وہ آج بہاولپور دیکھ سکتے تو ان کا چناؤ شاید مختلف ہوتا. اور 95% اور شخص اگر نواز صاحب کے پاس جادوئی آئینے کی سہولت موجود ہوتی ہے تو آج کے بہاولپور دیکھ سکتے تو ان کا چناؤ مختلف ہوتا اور 95% بہاولپوری برسر روزگار ہوتے. ہم نے پوچھا 100% کیوں نہیں, وہ 5% کون ہے؟ فرمایا دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے اتنی ہی نیکی ضروری ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ نامور تو زدے کام میں فرمانے لگے کہ ان 5% کرکٹ گراؤنڈ سے بڑی جگہ ہوتی ہے. سمجھ لو اتنے سارے نیک تھوڑا ہوتے ہیں. کہ 5% میں سب کا پاؤں اور پھر نیکی اور خوشحالی کبھی ایک میان میں نہیں. نیکی اور خوشحالی کبھی ایک میان میں نہیں رہ سکتی. کہ اس پر خواب کا اسلم ادیب کا خمیر ملتان کی مٹی سے اٹھا ہوا ہے. ملتان جہاں ہزاروں سالوں کی خاموش کہانیاں اپنے اوپر چلنے والوں کو حیرت سے دیکھ رہی ہیں. وہاں اینٹیں نہیں, آنکھیں ہیں, کچھ بند, کچھ کھلی, کچھ دفن. اسلم ادیب کو سب سے پہلے وہ کہانیاں دکھائی. اس نے انہیں اس وقت نہیں لکھا, وہ ان میں سے ایک کردار بن گیا. انہیں اداکاری کا شوق نہیں, جنون تھا. ویسے پتہ نہیں کیوں تھا. ہو سکتا ہے جس زمانے میں کچھ شکل بھی ہو اور سر پہ بالوں کا بھی خوف ہو. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کچھ شکل ہو اور سر پہ بالوں کا بھی خوف ہو. یہ شوق اس طرح تھا کہ اداکار بننے کا شوق وہ آخری رسی تھی جو کہ ہاتھ سے پھسلی اور اس کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھ چھوڑ اور پھر کبھی کچھ نہیں ہوتا. یہ شوق ان کے ساتھ ولایت کا کرا. BBC کے پیپر پہ جا کے خود کو یقین دلاتے تھے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عارضی ہے, لیکن یہ دلاسا جھوٹا تھا. وہ اداکار نہ بن سکے. لیکن میں جس اسلم ادیب سے ملا تھا وہ اپنے عہد کا ایک بہت بڑا افسانہ نگار تھا. میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلم ادیب نے 40 برس تعلیم کے بجائے ادب کو دیے ہوتے تو وہ زبان اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار اور نگار ہوتے. محکمہ تعلیم کی تصدیق شدہ جتنی ڈگریاں انہوں نے ہر عمر کے مرد و زن میں تقسیم کی اور اس کا 2.5% بھی افسانوں اور ناولوں کی بات میں لکھ چھوڑا ہوتا تو کئی کتابوں کو مصنف ہوتے. یہ تعلیمی لائسنس جنہیں دیے وہ کتاب پڑھتے نہیں, خود ہی کتاب بن جاتے.
यूं तो जनाजा पढ़ के और स्वयं की पुलाव खा के जुमला शागिर्दान रशीदान और रशीदा भूल भाल जाएंगे। अगर लिखते रहे तो कभी जनाजा ना पढ़ा जाता, सारी उम्र पढ़े जाते। अगर लिखते रहते तो कभी जनाजा ना पढ़ा जाता, सारी उम्र पढ़ जाती। उन्होंने ऐसा ना किया। हरफे हाजा यही फेल बसर गुबार सदका और आमदन जारिया किए चले जा रहे हैं। असल अदीब की कशिश सकल थी और है, वो उसके खिलाफ बहुत ऊपर तक गया, बहुत कमाया और इसी वजह से दोस्तों तक को हासिल बना दिया और फिर भी कमाने से बाज नहीं आया। अब दोस्त चुप कर चुके हैं, मगर ये नहीं कि छूटते नहीं हैं मुझसे ये डालर लगे हुए। ये एक काफी ये जुरत इसलिए कर पाया हूँ कि मैं ये ना असम जी के साथ कैलेंडर में शायद 40-45 साल हुए, लेकिन मैं ज़माने के साथ गुजारे हैं। ये मेरे जैसे असलिए की चंद लोग काबिश साहब बैठे हैं। मैं अंकल मेरे अबू जाने के बाद मेरे लिए बाप की शक्ल काबिश साहब की है, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को ताबिश साहब के साथ मैंने इस तरह देखा है, ताबिश साहब के साथ उन दोनों की मोहब्बत के मैं ये जितना ज़िंदगी में सीखा है मैंने बहुत सीखा है। तो मैं ये समझता हूँ मेरा ये फर्ज था कि खुदा ने अगर मुझे लिखने की सलाहियत दी है तो मैंने जो कुछ इन लोगों को देखा समझा जाना है, जिस तरह मेरे ऐसे साथ में लोगों को छोड़ के जाऊँ देखूँ, तो ये किताब इंशाल्लाह मुरतब कर रहा हूँ। ये मुकम्मल हो जाती है अगर मुझे डॉक्टर नुसरत खान नासिर ना डांटते एक किताब। और उन्होंने मुझे उन्हें पता चला कि मैं खाके लिखता हूँ तो वो डर गए कि मैं सारा सच तो लिखूँ उनके बारे में। और उन्होंने मुझे डांटा और बहुत डांटा, मैं रुक गया। ताहम अपनी रुका, मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।